السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں میرے تمام بہن بھائی خیریت سے ہوں۔ تو جی رات کا ٹائم ہے اور اس وقت معذرت کے ساتھ پنکھا چل رہا ہے، ظاہر ہے بچوں کو تو گرمی میں نہیں مار سکتے، چلے ہم تو یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں۔ تو میرے پاس کامنٹ بھی ہے کہ روبینہ بہن، الطاف بھائی نے آپ کے لیے ایک ویڈیو لگائی ہے، کائنڈلی آپ ذرا جا کے بھی دیکھیں۔ میں نے دیکھا کہ تھمبنیل پہ مجھے بھی دیا گیا۔ تو الطاف بھائی آپ نے مجھے سسٹر کہہ کے مخاطب کی ہے، میں بھی آپ کو بھائی کہہ کے بات کر رہی ہوں۔ کیوں؟ میری تربیت ایسی نہیں ہے۔ تو آپ نے پہلی بات آپ نے بات کی کہ میں نے ایک منٹ میں روبینہ کو پہچان لیا تھا، اور جو اس نے مجھے کمنٹ کا رپلائی دیا تھا اور جو اس نے میری ویڈیو پہ ایکشن دیا تھا، تو جیسے آپ نے ویڈیو لگائی تھی اس کا رپلائی میں نے ویسے ہی دینا تھا، ٹھیک ہے؟ اور جیسے آپ نے وہ ویڈیو لگائی تھی، جیسا آپ نے مجھے کمنٹ کیا تھا، تو میں نے اس کا کمنٹ کا جواب بھی ویسے دینا تھا۔ کیوں؟ وہ کہتے منہ دیکھ کر تھپڑ مارنا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات، تم نے یہ بات کی احمد کا جھگڑا تھا، تمہارا تھا، آپس میں لڑتے، تو بات اب آپ نے شروع کی ہے، میں نے نہیں کی۔ آپ نے مجھے آپ کہہ کے مخاطب کیا، میں بھی آپ کو آپ جناب کہہ کے مخاطب ہوں۔ تو آپ نے مجھے اتنی بڑی پیاری بات کی کہ اس نے مجھے بات کی میرے خلاف جو اس نے کیا، چلے اس لفظوں میں سے آپ کے منہ سے ایک لفظ نکلا کہ اس نے آپ پر جو الزام لگایا تھا، اس دوران آپ کا ان کا جھگڑا چلا، تو چلے شکر ہے کسی کے منہ سے تو نکلا کہ مجھ پر الزام لگایا، کہ آپ نے کہا کہ آپ نے جا کے ان کو ڈانٹا ڈونٹا یہ وہ۔ تو پیارے بھائی جب انہوں نے ویڈیو لگائی تو اس ویڈیوز میں انہوں نے، اس وقت آپ کہاں تھے؟ ہاں جی اس وقت آپ کہاں؟ آپ نے کیوں نہیں ایکشن لیا؟ آپ نے کیوں نہیں ویڈیو مجھے بھی لگائی کال کہ کر سکتے تھے، آپ نے کیوں نہیں ویڈیو لگائی کہ جی، احمد غلط ہے؟ سب ویڈیو کھیلے میرے خلاف، ہاں جی، سب نے ویوز لیے، سب نے ویوز لیے ہیں اس ٹائم، روبینہ چور، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، جب اس نے میری تربیت پہ انگلی اٹھائی، میری نسل پہ انگلی اٹھائی، میری ماں کی نسل پہ انگلی اٹھائی، میرے شوہر کی نسل پہ انگلی اٹھائی، بھی میرے سسرال پہ، میرے سر ہمارے کردار پہ انگلی اٹھائی، کردار پہ انگلی اٹھائی، تو جب نسل کو گالی دے دی نا تو اس نسل میں چھوٹا بڑا سب آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اب آپ یہ دماغ میں خود بٹھا لیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ کام کیا، فلاں میں عہدے پہ رہا ہوں، میں فلاں یہ چیز سنبھالتا رہا ہوں، میں کمپیوٹر کا کام کرتا رہا ہوں، مان آپ کرتے رہے۔ لیکن پیارے بہن بھائیوں، یہاں پہ میں یہ بھی بات کہوں گی کہ بتائیں مجھے، جب نسل پہ بات آ جاتی ہے تو اس میں کون کون شامل ہوتا ہے؟ پھر میری بیٹی کو گالی دی گئی، سب سے پہلے میری بیٹی کو گالی دی گئی، تو اس دوران آپ سوچیں مجھ پہ کیا بیتی۔ اچھا چلیں اچھا، اس وقت بھی آپ نہیں جاگے تھے جب اس نے میرے بچوں کی قسم مانگی، آپ اس وقت بھی نہیں جاگے، آپ اس وقت جاگ جاتے، اس کے بعد کتنی ساری ویڈیوز لگی، ابھی پچھلے دنوں فیک چیٹ کی ایک ویڈیو لگی، اس پہ بھی آپ نہیں جاگے، آپ کو کبھی نیند سے بیدار نہیں ہوئے آپ۔ آج آپ کو ہوش کیسے آج آپ کو ہوش کیسے آیا؟ آج آپ پر انگلی اٹھی، آج آپ کے جو ہے اگلے پچھلے ساروں کو جو ہے نا گالیاں گلوچ ہوئی ہیں، ایک طرف سے نہیں چاروں طرف سے ہوئی ہے، تو آج آپ کو ہوش آیا ہے کہ جی یہ کام نہیں ہونا چاہیے، ہم کیا دکھا رہے ہیں، آج آپ کو نظر آیا۔ یہ آج سے 4 مہینے پہلے یا 6 مہینے پہلے آپ کو نظر نہیں آیا؟ جب اسلم خان کا ڈرامہ چلا ہے اس وقت آپ کو نظر نہیں آیا؟ مجھے عوام نے کتنی گالیاں دی، کیونکہ میرا چینل تو ان کے پاس تھا، اور وہ بہن بھائی میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، جب میں نے اسلم کے ساتھ بیٹھ کے بنائی ہے تو اس میں مجھے جتنی گالیاں دی گئی تھی، میری ماں کیا، میری بہنیں کیا، میری بیٹی کیا، ککھ نہیں چھوڑا تھا اسی عوام نے، میرا رو رو کر برا حال تھا اس ویڈیو میں۔ مجھے راتوں کی میری نیند اڑ گئی تھی، ایک تو میرا چینل ان کے پاس تھا، دوسرا میں کسی ساتھ رابطہ نہیں کر پاتی تھی، تیسرا میں رو کر کس کو سناتی، ٹھیک ہے؟ اس وقت بھی آپ نہیں جاگے تھے، اس وقت بھی آپ تھوڑا سا تو ویوز کھیلے تھے نا۔ چلے میں ان باتوں کو بھی رہنے دیتی ہوں۔ جب میری نسل پر بات آئی، میری بہنوں پر بات آئی، میری ماں پر بات آئی، آپ نے اس وقت کیوں نہیں ایکشن لیا؟ اس وقت نہیں ایکشن لیا۔ پھر میری بات سنیں، احمد کی بہنوں پہ بات آئی، غلطی سے میں اسے غلطی کہوں، اب یہ اسے خوش قسمتی کہوں، غلطی کہوں گی میں کہ وہ آپ کی بیگم ہے، تو ظاہر ہے پھر ایک مچھلی پورے تالاب پہ گندا کرتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔
کہ جب میری بہنیں نہیں بخشی گئی تو اس کی بہنیں کہاں بخشی جاتی ہیں؟ پھر وہ آپ کی بہن آپ کی بیگم ہے، آپ کو تو دکھ ہوگا۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس ٹائم میرے شوہر کے دل میں کیسا دکھ اٹھتا ہوگا جو میرے بارے میں باتیں کی، پورا آپ کا خاندان کیا، پوری آپ کی وائی ٹی فیملی کیا، پورے جن کو آپ لوگوں نے شاٹ آؤٹ دیا تھا آپ کے سالے صاحب نے، تو وہ ایک سائڈ پہ تھی اور میں اکیلی ایک سائڈ پہ تھی، اور یہ ریئیکشن والے صرف میرے ساتھ تھے اور اوپر میرا اللہ تھا۔ راتوں کو میرے شوہر مجھے جیسے سنبھالتے تھے، میں چیخیں مارتی تھی کہ مجھ پر الزام لگا۔ تو ہماری عزت کیا عزت نہیں ہے؟ جی، تو وہ بھی میں نے رات کی ویڈیو میں بھی میں نے جھولی اٹھا کر بد دعا دے کر کہا ہے کہ انشاءاللہ یہ بندہ بھول دے گا، ٹھیک ہے؟ تو ذرا اسے بھی سمجھائیں کہ وہ ذرا گالم گلوچ سے باز آئے، فیملی اپنی بلاگنگ دکھائے، اور مجھ پہ سونے کا الزام لگا ہوا وہ کہے کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا۔ تیسری بات، چوتھی، یہ تو کافی گزر گئی، میری ماں انہوں نے نہیں دیکھی تھی، میری ماں کی تو انہوں نے خدمت بھی نہیں کی، میری والدہ کو تو اس دنیا سے گزرے ہوئے بھی اب 8 برس ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو ان کی امی تو میرے گھر میں، آپ کی ساس صاحبہ میرے گھر میں کتنا عرصہ رہ کے گئی ہیں، جن کو میں نے ہاتھوں سے کپڑے دھو کر دیے، ہاتھوں سے کھانے بنا کر چرپائی پہ بٹھا کر دیا، کیوں کہ ہمارے میں بزرگوں کی عزت کی جاتی ہے، آیا ان سے گھروں کے کام نہیں لیے جاتے۔ میری طبیعت جتنی مرضی خراب ہوتی تھی، میری بہن کی طبیعت جتنی مرضی خراب ہوتی تھی، تو آپ کی جو سالے کی بیگم ہے وہ پیمپر تلک اتار کے بیڈ پہ پھینک دیا کرتی تھی، وہ کچیاں اٹھا کر بیڈ کے اس ایسے دوسرا بیڈ تھا ہمارا، وہ اس کے اوپر وہ پھینک دیا کرتی تھی۔ کیا ہمارے گھروں میں خدمت نہیں کی گئی آپ کی ساس کی ہے؟ وہی بات میں نے آپ کی امی کے بارے میں، آپ کے ابو کے بارے میں نہ کبھی کو بات کی ہے اور نہ کبھی سنی ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی میرے ساتھ برا کیا ہے۔ مجھے جب بھی ملے وہ رسپیکٹ سے ملے۔ ہاں، مجھے ایک بار آپ کی امی آئی تھی گھر میں میں احمد کے گھر میں تھی، انہوں نے کہا بیٹا میرے گھر نہیں آؤ گی؟ میں نے کہا جی آئیں گے انشاءاللہ۔ میں گئی، انہوں نے چائے پانی پوچھا، میں نے کہا نہیں جی، پھر کبھی سے انشاءاللہ۔ تو میں یہاں پہ شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے آپ کے گھر کا نمک نہیں کھایا، آپ نے میرے گھر کا نہیں کھایا۔ آپ کی بیگم، آپ نے کہا کہ آپ نے الزام لگایا مجھ پر اور صبا پر، واللہ علم رات کا ٹائم ہے، مجھے صبح نصیب نہ ہو، آپ کی بیگم میرے سامنے آئی اور انہوں نے آ کے کیا کہا اپنی امی کو، آپ کی ساس کو، انہوں نے کہا امی اماں اس کو میرے گھر میں نہ آنے دیا کرو، یہ میرے شوہر پر ڈورے ڈالتی ہے، یہ اس کے ساتھ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات بھی میں نے قسم دے کر کہہ دی۔ تیسری بات، آپ نے کہا نادیہ کا گینگ ریپ ہوا جتوئی کے اندر، وہ سب کو پتہ ہے، پورے خاندان نے مجھے وہ بات بتائی، آپ کے گھر میں سے ہی مجھے بات بتائی، آپ کا گھر نہیں، آپ کے سسرال والوں میں سے مجھے بتائی بھی، میں کہوں کہ آپ کی امی نے بتائی، آپ کی بیگم نے بتائی نہیں، آپ کے خاندان میں سے مجھے پتہ چل گیا۔ انہوں نے کہا جس کا گینگ ریپ ہوا۔ پھر صوبیہ فرمان والوں کے والد نے کیا کیا، یہ بھی مجھے پتہ چل گیا۔ یہ بھی مجھے بتانے والی کون؟ آپ کی فیملی؟ آپ کی فیملی۔ اب تو آپ کی فیملی ہے نا ساری؟ اب وہ آپ کی فیملی ہے، تو آپ کی اپنی فیملی نہیں بھی آپ کی سسرال کی۔ ایک منٹ یہاں پہ میں ایک بات کہوں الطاف بھائی، آپ جو یہ باتیں کی ہیں آپ نے، یہ باتیں دہرانے والی بات ہے ساری، یہ جتنی بھی باتیں انہوں نے پہلے کی ہیں واللہ بائیمان حقیقت پہ مبنی ہے، اور وہ ہمیں پتہ کہاں سے لگی ہیں؟ آپ کی فیملی سے۔ ہمیں آپ کی فیملی سے ہی ہر بات پتہ لگی ہے، اور یہ فیملی ہمیں بتانے والی ہے، اور اگر ہم اپنے پاس سے کرتے تو اور بات تھی، یہ ہمیں، ورنہ ہمیں یہ باتیں کیسے پتہ تھی؟ اور سب سے زیادہ تو خزم کو نا یہ احمد کا جو، یہ صبا کا جو چاچو ہے نا، وہ کال کر کے بتایا کرتا تھا بھائی یہ اس طریقے کے لوگ ہیں، یہ اس طریقے کے لوگ ہیں، یہ اس طریقے کے لوگ ہیں۔ ہاں جی، یہ سونے کی ویڈیو کے بعد کی بات۔ جی، اس کے بعد کی بھی بات ہے، اس سے پہلے کی بھی باتیں ہیں، وہ کال اکثر کیا کرتا تھا، مجھے پرموشن، مجھے پرموٹ کرتا، میں نے کہا بھائی یہ دیکھ اللہ کا واسطہ ہے۔ اچھا، پھر آپ کی بہن کی بات، آپ نے کہا میری بہن پہ سمینہ پہ انگلی اٹھائی گئی، آپ کی بہن پہ انگلی کیوں اٹھائی گئی یہ آپ احمد سے پوچھیں، اپنے سالے صاحب سے پوچھیں، آپ احمد سے پوچھیں، اس پورے محلے سے پوچھیں جنہوں نے دروازے کھڑکائے، جی، جس کے بعد میں اوپر سے اترا تو اندر کے دروازے میں نے کھڑکائے۔ میں تو ہاسپٹل میں تھی، میرا آپریشن تھا، یہ رات کو یہاں پہ پہنچے، اس ٹائم میرا آپریشن ہوا، میں صبح آپریشن کے دوران میں ہاسپٹل چلی گئی، ٹھیک ہے؟ جب میں ہاسپٹل چلی گئی تو میرا آپریشن ہوا، کوئی میرا پتہ لینے ہاسپٹل نہیں پہنچا، احمد صاحب تو رات کو اس رات غائب تھے، وہ ہمارے گھر آئے، بس ایک نام کے وہ آئے، انہوں نے کھانا کھایا، کھانا کھا کے وہ ہمارے گھر سے چلے گئے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہیں اور رہنا تھا رات کو، وہ وہاں چلے گئے۔ اس وقت صبح ہوئی، اس وقت آپ کی بہن ہمارے گھر تھی؟ ہاں جی، وہ ہمارے گھر تھی، وہ ان کے ساتھ ان کے کمرے میں سوئی، میں باہر سویا۔
ٹھیک ہے, صبح ان کا آپریٹ تھا ہاں تو میں ان صبح سے وہ ملی، جناب میں آئے. مل کے چلی گئی نہ میرے ساتھ وہ ہاسپٹل میں گئی. اگلے دن میرے پاس آئے جس وقت ویڈیو بنائی، اگلے دن جس دن اگلے میری چھٹی کا دن تھا، ہاں جی, میرے ساتھ ویڈیو بنائی. بس اللہ حافظ کہنے کے لیے جی ہم آئے سسٹر کا پتہ لیا، ویڈیو بنائی اور وہ گئے. ٹھیک ہے. اور ایک رات جب وہ یہاں پہ، ایک رات تو وہ رکے، اگلی رات جب وہ رکے تو خود ہم گھر آئے صبح کے ٹائم. میں ہاسپٹل میں بچوں کے ساتھ سویا تھا. بچے میرے ہمارے ساتھ ہی تھے، باجی شناز ہمارے ساتھ تھی ہاسپٹل میں. یہ آئے، انہوں نے کہا جی میرے بکرے تو کھلے پڑے ہوں گے اور وہ تو بھوکے ہوں گے. میں نے کہا آپ کو گھر جائیں، جلدی جائیں، اور ان کو ناشتہ بھی دیں. تو اس دوران دروازے کھڑکائے نہیں، پھر ہم سائیں بھی چھت پہ سے جا کے دروازہ جا کے خود ہم نے کھولا ہے. ٹھیک ہے. تو اندر کیا تھا وہ ہمیں نہیں پتا، وہ ہمیں نہیں پتا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. کیوں کہ یہ آپ کے سالے صاحب نے خود بتایا، اور بات بھی سچ ہے، وہ بھی خود ہم کو بتایا، اور جو خود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بھی سچ ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات، سلطان کے منہ پر مارو تھپڑ، جس نے ہمیں وہ چیٹ دکھائی. جس نے ہمیں وہ چیٹ دکھائی، ہمیں چیٹ دکھا کر میں اور خودم ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. جس دن ہم نے آنا تھا اس سے ایک دن پہلے کی بات ہے، 2 دن پہلے کی. اس نے چیٹ دکھائی، اس نے کہا خالہ جی یہ کام ہے. میں نے کہا کیا کام ہے؟ کہہ رہے یہ چیٹ پڑھو. میں نے کہا یہ اب ہم نام نہیں لے رہے جی ٹھیک ہے, نام نہیں لیں گے ہم, نے کہا جی یہ ماموں نے لیکن کام یہ کیا چیٹ میرے ساتھ. دیکھیں آپ, یہ یہ چیٹ کام ہوا ہوا ہے, یہ کام ہوا ہوا ہے. ہاں ٹھیک جی. ہے. تو یہ بچی کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اور میری وہ کہتا ہے. میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنی بغیرتی، کیا یہ تم لوگوں میں یہ چیز نہیں ہے؟ بھانجی کیا چیز ہے؟ وہ بیٹی ہے، بہن کی بیٹی ہے. 2 دفعہ ماما کہے تو ماں بنتا ہے. ہاں جی. یہ خلق نے آپ کو خود سمجھ جانا چاہیے آپ نے کس قسم کے سوال اٹھائیں اور وہ کس قسم کے ہمیں جواب دینے پڑے. ہماری زبان یہ سوالوں کے جواب دیتے ہوئے ہماری زبان ساتھ نہیں دے رہی, کیونکہ ہمارے ہاں عزت بہت بڑی چیز ہے. اور اس وقت پھر احمد آیا، خدم نے اور میں نے ہم نے بیٹھ کے احمد سے بات کی. ہم نے کہا احمد بھائی یہ کام ہوا، یہ غلط ہوا. اس ٹائم صبا اور احمد دونوں ایسے سوچ میں پڑ گئے، اور اگلے دن انہوں نے مسئلہ تماشا کھڑا کر دیا. یہ اگلے دن کی کہانی. یہ اگلے دن پہ تو ہم دعوت تھی نا ہماری. پھر انہوں نے ایک پلاننگ کی. ابھی پچھلے دنوں آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جہاں پر صبا اپنا کبڑ کھول رہی ہے. جی میں نے اپنے اس میں لگائی ہے. یہ اس دن کی بات ہے جس دن ہمیں سلطان نے یہ بات بتائی. جی جی. تو یہ بات بھی ہو گئی. اور ایک بات آپ نے کہا محسن کی. یہ محسن کا بھی احمد سے پوچھو کہ جب موبائل پکڑا، موبائل چیٹ پکڑی ہمارے گھر میں اور اتنا مارا گیا، اتنا اسے مارا گیا کھیڑیوں کے ساتھ. ہمارا محلہ اکٹھا ہو گیا. باجی رضیہ چھڑوانے والی، میں چھڑوانے والی، خدم یہاں پہ نہیں تھے. اور خدم کی کھیڑی تھی کیونکہ اس کو شوق تھا ان دنوں نا کھیڑیاں پہننے کا. تو خدم کی کھیڑی تھی جس کو آج کل یہ کیا کہہ رہا ہوتا اپنی ویڈیو میں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کھیڑی کو سلیش. تو جبکہ وہ ہے سلیش بھی نہیں کہتے، اسے سلیچ کہتے ہیں. جی. تو اسے سلیچ کہتے ہیں، سلیش نہیں کہتے ہیں. ان سلیشوں سے نا اس نے اپنی بیگم کو وہ مار دی کہ محلہ اکٹھا ہو گیا ہمارا. ہم نے کہا کوئی بات نہیں، ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. ان کے جانے کے 2 مہینے کے بعد ہمارے مالک مکان نے ہمیں اسی ٹائم پہلے نوٹس دے دیا تھا کہ ہمارا مکان خالی کرتے ہیں. ان کے جانے کے بعد ہمارے مالک مکان نے ہمارا مکان خالی کر دیا، کیونکہ انہوں نے 1 مہینہ ہمارے گھر میں اس میں یہ رہے ہیں. انہوں نے 1 مہینہ ان کی یہی ہوتا تھا، صبح دوپہر مار دھاڑ مار تھا. تو میں نے بھی اس کی ساس کو کہا کہ آپ اماں جی جا کے ان کو چھڑوا لیں. ہمارے کہنے سے تو وہ نہیں چھوڑ گا، اور ہم نے یہاں تک کہ بہت کوشش کر لی ہے. اس نے کہا ان کا تو روزانہ کا کام ہے، صبح بھی مار کھاتے رات میں کھاتے، یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں رہتی. اس کا کیا کام بنتا ہے محسن کے ساتھ باتیں کرنے کا؟ اس بات کا میرا اللہ گواہ ہے، اور میں اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کر کہہ رہی ہوں، میں جھوٹی قسم نہیں. یہ ساری باتوں کا اللہ ہی گواہ ہے بھائی. ان سب کا اللہ گواہ ہے، اور میں اللہ کو جان کر کہہ رہی جس کے قبضے میں میری جان ہے. اگر ہم کہیں نا کہ اللہ تو حاضر، اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اللہ تو ہر وقت حاضر ہے. اللہ کس وقت حاضر نہیں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے. ٹھیک ہے. مندر میں اللہ ہے، مسجد میں اللہ ہے، کہیں بھی چلے جاؤ تو اللہ ہے. تو پھر تم نے کہا زین کی بات، یہ اپنی بہن کے منہ پہ ذرا بیٹھ کے پوچھو سمینہ سے. جب وہ پچھلے سال میرا آپریٹ ہوا تو میرے بیبی پیدا ہونے پہ وہ آئی اور انہوں نے کیا کہا کہ زین کے ساتھ صبا ہے. ٹھیک ہے. آپ کہہ دیتے ہیں کیوں کہ
کہ بھئی آج تک آپ کی باتیں کیوں ہی سامنے آئی ہیں. اور رہی بات اس وقت میری عزت کو اتنا نہ اچھالا جاتا, کاش میں بھی ایسے رہتے دیکھتا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم آ گئے تھے سکون سے, ہم نے گئے کوئی تھے ایسا کام نہیں کرنا مبارکباد تھا. دینے. وہاں سے ہم نے الزام لیا پہلے 3,000 روپے کا کہ الماری میں 3,000 روپے رکھے, 8,000 رکھے تھے عمرے پہ جانے سے پہلے, 3,000 روپے اس میں سے چوری ہو گئے, 5,000 مل گئے. تو جو اٹھاتا چور ہوتا تو 8 کے 8 اٹھاتا. میں جو یہاں سے گئی ہوں سب کے لیے مٹھائیاں لے کے گئی ہوں, یہاں سے اتنی خوشیوں سے گئی ہوں, میں نے جو اتنے کرائے بھرے ہیں لوکل گاڑی میں, تو میں جیسے 15-20,000 روپے لگا کے گئی ہوں, تو مجھے بتایا میں نے وہاں سے 3,000 روپے اٹھانا تھا. اور رہی بات تم نے کہا کہ میں نے تو تمہاری کبھی دعوت نہیں کی, تو بھائی ہم نے کھانے کا شوق بھی نہیں تھا, ہمیں تو بلاتے تھے وہ خود. اور اگر ہمیں ہماری کو دعوت کرتا تھا تو ہم اس دعوت پہ جب جاتے تھے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, اس دعوت کھانے کے بعد اس سے ڈبل ہی ہم دے کر آتے تھے. کیونکہ ہمارے میں یہ ریت نہیں ہے کہ ہم اگر ہمیں کوئی دعوت پہ بلائے اور ہم خالی ہاتھ واپس آ جائیں. اگر ہم وہاں پہ لے کے کچھ نہیں گئے, کیونکہ لے تو میں پہلے جاتی تھی سب کے گھروں میں, اگر میں وہاں پہ دعوت کھانے گئی ہوں, کھانے کے بعد میں وہ تھالی خالی رکھ کے نہیں آئی ہوں, اس میں کچھ ڈال کے آئی ہوں. ٹھیک ہے, کیوں کہ نہیں یہ حق بنتا ہے اور دے کے آنا چاہیے. ہمارے یہاں روایت نہیں ہے خالی ہاتھ, یہ ریت چلی آ رہی ہے, کیونکہ خالی تھالی نہیں بیچتے دعوت, تھالی نہیں بیچتے. ہمارے یہاں تو کسی کے گھر سے سالن آ جائے تو ہم وہ تھالی بھی خالی نہیں بیچتے. کیوں کہ جیسے میں نے پہلے ہی بتایا ہوا کہ ہمارے بڑے ہندوستان سے تھے اور ان کی ریت چلتی آ رہی ہے, باقیوں کا میں نہیں پتا کہ ان میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں. اور وہی بات سونے کی بات, اس ٹائم تمہاری غیرت کہاں تھی, اس ٹائم جاگ جاتی, شاید آج یہ مسائل اتنے نہ پڑتے. اور وہی بات آپ نے مجھے کہا کہ آپ سائبر کرائم جاؤ گی تو اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کر دو. میں کیوں کر دوں ویڈیو ڈیلیٹ؟ نہیں, میرے چینل پہ میری ویڈیو ڈیلیٹ پڑ گئی, یہ آپ کے سالے کو شو کے ویڈیو بنا دینا اور پھر ڈیلیٹ کر دینا, میں ایسا کام نہیں کروں گی. شروعات دکھاؤں گی کہاں سے ہوئی, کہاں سے نہیں. آپ نے کہا آپ جاؤ وہاں پہ اور انہیں کہنا ہے کہ فلاں بندہ بیٹھا ہوگا, فلاں بندہ بیٹھا ہوگا, آپ انہیں کہنا میں ان کی, وہ مجھے کال کریں گے کہ آپ میرا نام ہی لے دینا بس. بھائی اصل و رسوخ کس کے نہیں ہوتے, سب کے ہوتے ہیں, آپ کے ہیں, ہمارے بھی ہیں, ہمارے بھی. آپ کے بھی ہوں گے. سائبر کرائم میں کوئی ایک بندہ تو نہیں ہے. بات یہ نہیں ہے, جس میں طاقت ہوگی وہ اپنا کام کروا لے گا. جی, تو ہر شعبے میں ہر بندے کی واقفیت ہے, اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کی واقفیت نہیں ہے. آپ نے بڑی تمیز سے مجھ سے سوال پوچھا اور اس تمیز میں میری چترول بھی کی, ٹھیک, تو اسی تمیز میں میں آپ کو جواب بھی دے دوں. شاید آپ زیادہ اگر بدتمیزی کر جاتے تو میں زیادہ بدتمیزی سے جواب دیتی, لیکن آپ نے بڑے پیار سے, سکون سے, تحمل سے بیٹھ کر آپ نے بڑی پیاری باتیں کی ہیں, اور ان باتوں میں جو مجھے جو سنائی ہیں مجھے وہ بڑا چلتا ہے. لیکن میں نے آپ کی ماں پہ اور آپ کے باپ پہ کبھی بات نہیں کی, ٹھیک ہے. ہاں, میں نے جن کی ماں پہ باپوں پہ باتیں کی ہیں وہ آپ خود سمجھدار ہیں اور آپ کو بہتر پتہ ہے, اور میں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک غلطی ہے کہ ان کی بہن آپ کی بیگم ہے. دیکھیں میری بات سنیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چینل پہ کیا دکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ انہیں بھی بتائیں. ہمیں خالی ہے, ہمارے لیے سبق نہیں ہے, سب کے لیے, سب کے لیے, سب کو بتائیں. تبلیغ کرنی ہے پوری کریں, سب کو کریں. سب نے بھائیوں نے ہمارے خلاف اس وقت ویڈیوز لگائی, اس وقت کوئی نہیں بولا. وہ نہیں, بات وہی آتی ہے جب اپنی عزت پہ بات آتی ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. چلیں بہرحال, تو جی یہ الطاف بھائی آپ کے لیے اور میں ویڈیو. یہاں پہ اپنے بہن بھائیوں کو ایک بات اور بتاتی جاؤں کہ کہیں وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ آپریشن میں ساتھ دیا, میرا کوئی ساتھ نہیں, کسی نے کوئی ساتھ نہیں دیا, کسی نے کوئی ساتھ نہیں دیا. میرے شوہر کی کمائی مجھ پہ لگتی تھی, اور اس کے علاوہ میری اپنی کمائی جو ان سے تھی وہ لگتی تھی, اور اس کے علاوہ جو میرے اوورسیز بہن بھائی پاکستانی وہاں پر بیٹھے بھی انہوں مالک میں, وہ میرا ساتھ دیتے رہے. میری میڈیسن, میرے آپریشن کا خرچہ سب کو انہوں نے اٹھایا, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ پاکستان سے میرا جس نے ساتھ دیا تھا, میں ان کا نام لینا نہیں چاہتی. کیوں نہیں لینا چاہتی کہ انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا, آپ ہی ہمارا نام مت لینا, ٹھیک ہے. میں ان کا نام نہیں لے رہی ہوں, اور میرے خیال سے الطاف بھائی شروعات ادھر سے ہوئی اور اینڈ ادھر میری طرف سے ہوتا. تو آپ کی باتوں کا جواب میں نے دے دیا, اور میرے خیال سے اب آپ کو دوبارہ تو کہنے کی, سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور سائبر کرائم کا بھی آپ نے کہا, تو بھائی آپ کے سول سے صاف کی جگہ ہے, ٹھیک ہے. میں مانتی ہوں آپ نے کبھی بدتمیزی نہیں کی, تو میرے منہ سے اپنے لیے کبھی بدتمیزی نہیں سنی. آپ بہنوئی ہیں ان کے, ٹھیک ہے, اس لیے آپ بھی پستے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.